بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تخت لاہور واقعی ہل گیا ہے اور لرز گیا ہے۔ رائے کے محلات میں اس وقت صف ماتم ہوگی، پریشانی ہوگی، گھبراہٹ اور خوف ہوگا، کیونکہ سب سے متحرک، سب سے مضبوط آواز، سب سے طاقتور آواز وکلا۔ پاکستان میں وکلا کی بڑی ایک طاقت ہے، اور لاہور بار کے الیکشن سب سے اہم اس لحاظ سے سمجھے جاتے ہیں، سب سے بڑی بار کہلاتی ہے، یہاں پر سب سے زیادہ وکلا رجسٹرڈ ہیں۔ وہاں کا میدان تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ امیدوار نے مار لیا ہے، یعنی تحریک انصاف کو یہاں پر الیکشنز میں جیت ملی ہے، تاریخی جیت ملی ہے، یہ بہت بڑی طاقت مل گئی ہے، اور یہ حکومتی گروپ کو ہرا کر یہ طاقت مل رہی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ گروپ کو اس میں ہار ہوئی ہے۔ اب لاہور بار میں وکلا نے جیت کے بعد کیا کیا ہے؟ قیدی نمبر 804 آئی پی ٹی آئی کے نعرے، رہا کرو عمران کو، رہا کرو، یہ نعرے لگائے ہیں اور بار میں لگائے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے اب اس کا پریشر کیا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ آپ جانتے ہیں لاہور میں زیادہ تر بینچز ہیں، پھر جس طرح سے یہاں پر فسطائیت تھی، جبر تھا، تشدد تھا، اب وکلا کی طاقت تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی، یہ سب کرنا آسان نہیں ہوگا، اور بھی اس کی بڑی ڈائمنشنز ہیں، اور ایک اہم شخصیت سے ہم فون پر آج بات بھی کریں گے۔ یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح سے ہم کسی ویلاگ میں فون پر بھی کسی کو لیں گے اور آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے اسی خبر پر، اسی تناظر میں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں آپ کو پہلے نعرے بھی سنوانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے وہاں پر نعرے لگائے گئے ہیں اور کیا جوش و خروش تھا۔ یہ دیکھیے، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد میں وکلا، اچھا پولیس بھی نظر آئی۔ پہلے نعرے سنیے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حکومتی جو حمایتی یافتہ لوگ تھے یا حکومت کی طرف سے جو تھے، کروڑوں روپیہ لگایا گیا، کروڑ روپے کے فنڈز دیے گئے، آپ اندازہ لگائیے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ وکلا نہیں بکے، نہیں جھکے، اور انہوں نے کیا نعرہ لگایا تھا جیتنے والوں نے؟ دوسری طرف تو ظاہر ہے کہ فنڈز بھی بڑے دیے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن یہاں سے نعرہ کیا تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ لاہور بار الیکشن، پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ امیدوار کامیابی کے بعد قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جناب جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی بیرسٹر سلمان قمر راجہ نے لاہور بار الیکشن میں مبشر رحمان چودھری کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ آج مبشر رحمان بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور جناب یہ دیکھیے، لاہور بار کے انتخابات میں تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ حامد خان گروپ کے مبشر رحمان چودھری صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ربیہ باجوہ صاحبہ بڑی ووکل، بڑی نڈر، بہادر وکیل رہنما، ان کے یہ سینئر ہیں، ان کے استاد ہیں، اور آپ سوچئے کہ اب کیا ہوگا۔ یہ بھی مناظر دیکھیے۔ لاہور بار کے الیکشن کے نتائج کے بعد وکلا کو ہوائی فائرنگ سے روکنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری، ڈنڈا بردار فورس تعینات، 800 کے قریب اہلکار اندر تعینات کیے گئے، اور آپ یہ مناظر دیکھیے، آپ کو لگے گا جیسے پولیس یہاں پر پہنچا دی گئی۔ کیا پتہ نہیں کیا ہوگا، شاید یہ نہ ہو کہ یہیں سے وکلا اکٹھے ہوں اور کہیں چلو جی رائمنڈ کی طرف چلو، مریم نواز کو جا کے بتائیں کہ یہاں تحریک انصاف کے وکلا کو جیت مل گئی ہے، اب اتنی آسانی سے آپ تشدد نہیں کر سکتے، آپ اتنی آسانی سے لوگوں کو نہیں اٹھا سکتے، اتنی آسانی سے لاپتہ نہیں کر سکتے۔ اب بار سے بھی، پاکستان کی سب سے بڑی بار کی طرف سے، سب سے طاقتور آواز کی طرف سے، وکلا کی طرف سے وہاں سے آواز اٹھ جائے گی۔ اور یہ بھی کہ جناب پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ وکلا پر بڑا انحصار کیا ہے کہ وکلا بڑی طاقت ہیں، انہوں نے تنقید کے باوجود وکلا کو آگے کیا، اور پھر اس کا جواز یہ کہا کہ کیسے میں اور کسی کو لے کر آتا، کیونکہ جس کو بھی بناتے تھے اغوا، تشدد شروع ہو جاتا تھا۔ وکلا پر کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اگرچہ پھر بھی ان کے دفاتر میں بھی اسے بڑا کچھ کیا گیا، لیکن وہ وکلا کو قانون کی سمجھ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے بیرسٹر گوہر سے لے کے سلمان قمر راجہ کو دیکھیے، وکیل شعیب شاہین وکیل، اور آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے، وکلا کو پھر آگے لے کر آئے، اور اس میں پھر ظاہر شریف افضل مروت جیسے لوگ بھی سامنے آ گئے، اور بھی بہت سے وکلا آپ کو نظر آئیں گے۔ تو وکلا کی پوری ٹیم آئی اور انہوں نے بڑا سنبھالا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی ایسے ہی آ گئے، فلاں آ گئے یا ہمیں ہٹ گئے، تو آپ گئے، جو لوگ آج بات کرتے ہیں جو گئے چھوڑ کر، چلیں زبردستی ان سے چھڑوایا گیا ہوگا، تو کون آیا؟ وکیلوں نے اس وقت سنبھالا، اور ان کو غائب کرنا، اٹھانا اتنا آسان نہیں تھا، اگرچہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ عمران خان کی وکیل کے وکلا ٹیم کا ایک اہم ترین حصہ وہ کتنا عرصہ لاپتہ رہے، اور پھر جب سامنے آئے ان کی حالت کیسی تھی، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو وہ سب کچھ تھا۔ آج آپ یہ دیکھیے کیا مناظر ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھیے مختلف، میں آپ کو ویڈیوز، تصاویر یہ دکھا رہا ہوں
لاہور بار میں تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ امیدوار کی جیت، عمران خان کے حق میں نعرے بازی، اور پولیس وہاں پر رہی کہ ذرا اس طرح کی کوئی خبر بن سکے. اچھا، یہ حامد خان گروپ نے لاہور بار الیکشن کا میدان مار لیا. لاہور بار درج ذیل امیدواروں نے میدان مارا ہے. صدر مبشر رحمان چودھری، سینئر نائب صدر میاں شرجیل، نائب صدر سیف الملک کھوکر، نائب صدر ماڈل ٹاؤن وقاص اسلم کالو، نائب صدر کینٹ افلاطون جھکڑ، جنرل سیکرٹری نصیر بھلا، سیکرٹری ملک شرجیل، جوائنٹ سیکرٹری شجاعت علی، فائنانس سیکرٹری اعجاز گجر، یہ ہیں جنہوں نے میدان مارا ہے. جی ہر طرف یہ خبر ہے. یہ دیکھیے چینلز پر، پاکستان کے تمام چینلز پر خبر، لاہور بار کے سالانہ انتخابات، مبشر رحمان صدر لاہور بار منتخب. اب یہ حکومت کے حمایتی یافتہ کو ہٹایا، یعنی ہرایا. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے پہلے یہاں پر میں نے جس طرح سے کیا کہ حکومت کے جو حمایتی یافتہ تھے وہ یہاں پر براجمان تھے، اور یہ بڑی بریکنگ اس کو کہا جا رہا ہے کہ لاہور بار الیکشن میں پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ حامد خان گروپ کے مبشر رحمان 2400 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے ہیں. اس میں آپ کو تھوڑا ووٹوں کا بھی بتا دوں کہ یہ ایک بڑی جیت ہے تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ یہاں پر کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مبشر رحمان جو جیتے ہیں تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ حامد خان گروپ، حامد خان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، 2400 ووٹ لے کر لاہور بار کے صدر منتخب ہوئے. ان کے مد مقابل آسما گروپ، یعنی اعظم نذیر تارڑ صاحب کا گروپ، آسما جہانگیر صاحبہ تو انتقال کر گئی، آسما گروپ کے میاں فیض 1807 ووٹ لے سکے. اب جہاں 2400 جیتنے والے کے ہوں گے تو وہاں تو 50 ووٹوں کا یا 100 ووٹوں کا فرق بہت فرق ہوتا ہے. ٹوٹل 2000 تو سمجھے 400 ووٹ ڈلے ہیں جیتنے والے کو، تو وہاں پر وہ تقریباً 600 ووٹوں کی لیڈ انہوں نے لیا ہے. لہٰذا ویسے تو وکلا میں یہ بات بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہر ایک کی آئیڈینٹی اور سب کے سامنے ہوتی ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. تو یہ ہے جناب لاہور بار ایسوسیشن، حامد خان گروپ کے امیدوار مبشر یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ ایک تاریخی فتح قرار دی جا رہی ہے تحریک انصاف کے لیے. اور اس پر اب تحریک انصاف کے لوگ جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ ان کو ایک بھرپور طاقت مل گئی ہے، اور یہاں پر اب یعنی وہ تخت لاہور کو چیلنج کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر نعرے بازی ہوئی. اب جناب ہم بات کرتے ہیں شاکر محمود عوان سے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ شاکر محمود عوان یہ بڑی زبردست متحرک جرنلسٹ کمیونٹی کے نوجوان صحافی، اور حال ہی میں انہوں نے بھی الیکشن جیتا ہے جو لاہور پریس کلب کا ہے. تو یہ بھی بڑی بات ہے ان کی کہ یہ ڈٹے رہے، ان کو ملازمت سے نکالا گیا پھر بھی یہ ڈٹے رہے، اور ابھی بھی رپورٹنگ کرتے ہیں. اپنا ان کا یوٹیوب چینل ہے شاکر محمود عوان، ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. آپ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شاکر محمود عوان کے نام سے ہی ہے. عمران ریاض کے بڑے قریبی دوست ہیں، اور ان کے انٹرویوز بھی یہ کئی دفعہ کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو مستقبل ہیں، صحافت کا مستقبل ہیں، جو مشکل حالات میں ڈٹے رہے. لاپتہ کیا گیا ان کو، شاکر محمود عوان کو لاپتہ کیا گیا، پھر یہ جب آئے تو الحمدللہ صحافی برادری نے لاج رکھی اور ان کو جتوایا لاہور پریس کلب کا الیکشن. اور یہ کورٹ رپورٹنگ میں بہت زبردست ہیں اور بڑی ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں. اسی لیے اب ان کے بھی چینل میں یوں سمجھیے کہ بین کر دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو، اتنے کھرے سچے لوگوں کو نہیں رکھنا. تو پھر بھی یہ جناب حق سچ کی بات کرتے ہیں. شاکر السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاکر یہ بتائیں، یہ جو آج لاہور بار کے الیکشنز ہیں اس میں جیت یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے اس وقت جو موجودہ پاکستان میں حالات چل رہے ہیں ان میں؟ جی دیکھیں، چودھری مبشر رحمان گجر جو ہیں یہ حمایت یافتہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور پروفیشنل گروپ کے سربراہ حامد خان کے. انہیں مختلف گروپس کی حمایت حاصل تھی اور یہ بڑے بھاری مارجن سے جو ہیں وہ لاہور بار کا الیکشن جیتے ہیں. نہ صرف لاہور بار میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ صدر کے امیدوار جیتے ہیں، بلکہ ملتان بار کا بھی اب رزلٹ جو ہے وہ سامنے آیا، اور ملتان بار میں بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ فتح یاب قرار پائے ہیں. لاہور بار جو ہے ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، اور ایشیا کی سب سے بڑی بار، یہ تو بہت بڑی بات ہے. جی بالکل. یہاں پر 14,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور جو حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، اور اگر ان کی ویسے تعداد بتائی جائے تو وہ 20,000 سے زائد ہے. اور اس مرتبہ ایک خاص بات یہ تھی کہ 2,700 نئے امیدواروں کا جو رجسٹرڈ ووٹرز تھے ان کا اندراج کیا گیا تھا، اور 4
امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا. چاروں نام جو ہیں وہ لاہور بار کی سیاست میں بڑے محترم نام سمجھے جاتے ہیں, لیکن اس مرتبہ جو فتح یاب ہوئے وہ چودھری مبشر رحمان گجر جو ہیں یہ فتح یاب ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میاں شجیل انہیں بھی سلمان اکرم راجہ کی حمایت حاصل تھی, یعنی پاکستان تحریک انصاف کے مختلف گروپس کی حمایت حاصل تھی. وقاص کالو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے. تو مجموعی طور پر جو لاہور بار میں زیادہ نشستیں لینے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ پروفیشنل گروپ کے حامد خان گروپ کے امیدواران تھے, اور جو 2400 ووٹ لے کر جو ہے وہ مبشر رحمان کامیاب قرار پائے ہیں. ٹھیک, اچھا آگے اب حکومت بڑے پریشر میں ہوگی, کیونکہ جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر پہلے اعظم نذیر تارڑ گروپ کے صدر تھے, اب وہاں سے سیٹ یہ ماری ہے تحریک انصاف نے, سلمان راجہ صاحب کے حمایت یافتہ نے, اور ظاہر ہے حامد خان گروپ کے. تو آگے اب ہائی کورٹ کے الیکشن ہیں, آپ ٹرمپ کی بھی بات کر رہے تھے 20 جنوری کو اس نے بھی حلف لینا ہے, وہ بھی, یعنی حکومت اب بڑے ہر طرف سے دباؤ میں ہے. اب لوگوں پر تشدد لاپتہ کرنا یہاں لاہور سے اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ وکلا کی طاقت بھی اب ایک متحرک اور طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. دیکھیں یہ جو الیکشن تھا اس میں دو مختلف گروپس جو تھے آمنے سامنے تھے, اور دونوں گروپس جو ہے وہ اپنے نعروں پر آئے ہیں. جیسے کہ حامد خان گروپ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جو آئینی ترمیم کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کی وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے, اور اس کی وہ مخالفت کر رہے تھے, جبکہ دوسرے گروپ جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہا تھا. اور اسی طرح پھر ملٹری کورٹ کی اگر بات کی جائے تو حامد خان گروپ جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتا نظر آیا, اور مختلف مقامات پر جو ہے وہ مزاحمت بھی کی گئی, احتجاج بھی کیے گئے, جبکہ دوسرا گروپ جو ہے وہ اسے سپورٹ کر رہا تھا. تو وہ جو اس وقت بیانیاں نیشنل پالیٹکس میں ہیں, یہی بیانیاں جو ہے وہ ہم نے وکلا کی پالیٹکس میں دیکھا, اور وکلا نے جو آئینی ترمیم ہے اور جو حامد خان گروپ کا بیانیہ تھا اس کی تائید کی ہے, اور ان کے امیدوار کو جو ہے وہ فتح ملی ہے. اب اس الیکشن کا امپیکٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن پر ہوگا, جو کہ آئندہ تقریباً 1.5 ماہ کے بعد ہونے جا رہا ہے. اور اس الیکشن میں بھی حامد خان گروپ کے جو آصف نسوانہ ہیں ان کی پوزیشن اچھی بتائی جا رہی ہے, لیکن لاہور بار کے الیکشن سے ان کو ایک ضرور ہوگا. دوسری جانب ابھی 2 ماہ ہیں تقریباً, اور ان 2 ماہ کے دوران جو ہے اب لاہور بار میں اور ہائی کورٹ بار میں دونوں بارز میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اور ان کے گروپس کے جو ہیں وہ امیدوار ہیں. تو یہ 2 مہینے جو ہیں وہ حکومت کے لیے بڑے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں, اور اسی دوران جو ہے وہ ٹرمپ کا جو ہے وہ حلف ہے, اور پھر اس وقت عدالت میں کیسز منطقی انجام تک پہنچے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہمیت اختیار کر چکی ہیں. پھر وکلا جو ہیں وہ مزاحمت کی علامت سمجھے جاتے ہیں رول آف لا کے لیے. وکلا جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ تقاریب کی جاتی ہیں, اور اس مرتبہ جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے 1 ماہ کے دوران جو ہے وہ آل پاکستان وکلا نمائندہ کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوگی, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر آئے گا. جیسے ملتان بار سے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جیتے ہیں, لاہور سے جیت چکے ہیں, ہائی کورٹ بار میں کراچی میں آلریڈی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں. تو اس طرح یہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. صحیح, آخر میں مختصراً فرمائیے گا کہ اس دور میں تو شاید جتنے خزانوں کے منہ کھولے گئے بارز کے لیے, جو وکلا وغیرہ کی باڈیز تھی ان کے لیے, تو اتنا تو کم دیکھا گیا, لیکن وکلا اس کا مطلب ہے بکے نہیں, جھکے نہیں. دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے. لاہور بار میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سارا سال جو موجودہ گروپ تھا, گزشتہ گروپ تھا, اور اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ وفاقی وزیر قانون ہیں, اور انہوں نے بھی لاہور بار کو جو ہے وہ دل کھول کر جو ہے وہ فنڈز دیے ہیں, پنجاب حکومت نے فنڈز دیے, اور مختلف چیزوں پر جو ہے وہ ہم نے مقامات پر دیکھا. لاہور ہائی کورٹ بار کو اگنور کیا گیا. جب لاہور ہائی کورٹ کو کے پی کی طرف سے 3 کروڑ روپے دیے گئے تو اس کے بعد پھر پنجاب حکومت نے بھی اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی. تو یہ تو بالکل ہم نے دیکھا تھا کہ خزانوں کے منہ کھولے گئے اور آخر تک کوشش کی گئی, اور جو 2700 نئے ووٹرز کا اندراج تھا وہ بھی ایک کوشش تھی کہ جو ان کا حمایت یافتہ امیدوار ہے وہ کامیاب قرار پائے, لیکن فتح جو ہے وہ مبشر رحمان گجر کے حصے میں آئی ہے, اور وہ ایک بڑی لیڈ سے جو ہے وہ کامیاب قرار پائے ہیں. بہت بہت شکریہ شاکر محمود اعوان آپ کا, اور اسی طرح بہترین کام کرتے رہیے. میری ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے اپنے دیکھنے والوں سے کہ شاکر محمود اعوان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور حق سچ کی بات کرتے ہیں,
اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں. صحیح خبروں کے لیے آپ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ شاکر آپ کا. تھینک یو سو مچ بردر, بڑی مہربانی میرے بھائی. تو جناب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.